جنوب تک ہی اپنی کوشش سے وقت پر ریکنیکشن کر کے جو جہاں جہاں ممکن تھا ہمارے لیے، اور اسی لیے یہاں ہم نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں موجود ہیں جہاں یہ کام ایکچولی ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ملک کا شمال ہے جہاں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ پوری طرح محفوظ رہا ہے اس شٹ ڈاؤن سے، اور انشاءاللہ جو ہماری اس وقت پوری صحیح ہے اور کوشش ہے کہ ہم شام مغرب سے عشاء کے درمیان کسی وقت مکمل طور پر سسٹم کو ریسٹور کر دیں گے. کچھ وقت لگ رہا ہے، وہ پاور پلانٹ جو بند ہوئے تھے ان کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنے میں بھی کئی گھنٹے درکار ہیں. جو کول کے پلانٹس ہیں یا نیوکلیر پلانٹس ہیں 2 کراچی کے، اور یہ تھر کول کے بھی پلانٹس جو ہیں، تو جہاں جہاں بھی ٹرپنگ ہوئی ہے اس کو ان کی تکنیکی جو اسپیسیفکیشنز کے مطابق ان پلانٹس کو دوبارہ چالو کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے چند گھنٹے میں وہ پلانٹس بھی دوبارہ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ اسی طرح شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ شام 7 سے 8 کے درمیان جو ہے سسٹم بھی ہمارا جو ہے وہ پوری طرح ریسٹور ہو کر ہوگا. تو ایک ہمیں چیلنج ضرور آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس میں بڑی کامیابی سے اس سے نمٹ لیا ہے. اس وقت ہماری جو ترجیح ہے وہ کوئٹہ اور کراچی کے شہر ہیں جنہیں ہمیں ریسٹور کرنا ہے، اور ساتھ ہی حیدرآباد میں بھی انشاءاللہ جب بہت جلد یہ ایک جس طریقے سے یہ ٹرپنگ ہوئی تھی، آپ سمجھے کہ کراچی سے شروع ہوئی اور نیچے آنا شروع ہوئی، اس طرح ہم واپس اوپر جا رہے ہیں. تو وہ جیسے جیسے کنیکشنز ہو رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ ویسے ویسے ہم اس کو ریسٹور کر رہے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر گزرتے منٹ کے ساتھ میں ابھی وہاں چونکہ جو کنٹرول سینٹر تھا اس میں موجود تھا، تو ہمیں جو میگا واٹس کی ریسٹوریشن ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آج شام تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جب انکوائری کی ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں موصول ہوگی، اس کے مطابق پھر ہم اگر ہمیں تعدیبی ایکشن کرنا ہے، ڈسپلنری ایکشن کرنا ہے، وہ بھی کریں گے. لیکن جس طرح یہ دوسری دفعہ ہے، اور میں وزارت توانائی کے تمام جو افسران ہیں، سیکرٹری صاحب یہاں موجود ہیں، NTDC، کہ جس طرح ہم نے انتہائی تیزی اور تندہی سے سیلاب کا جو چیلنج تھا اس سے ہم نمٹے، اور ہم نے ریکارڈ قلیل مدت میں ملک میں بجلی کا نظام ریسٹور کر دیا. جہاں ضرورت پڑی اپنے جو گرڈ سٹیشنز ہیں ان کو خود باندھے ہم نے پانی سے بچانے کے لیے. تو اسی طرح آج بھی جو ایک چیلنج آیا تھا، ابھی اس کی اصل وجہ ہمیں معلوم ہونی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا واقعی اس میں کوئی اور ایشو تھا. تو جب وہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم درست کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے بجلی کا نظام جو ہے جس میں آج صبح ایک خلل آیا تھا، اب وہ تیزی سے بحالی کی طرف گامزن، اور میں وزارت توانائی اور NTDC کے جو سربراہان ہیں اور ان کے جو سٹاف ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے اور اس کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے جو صارفین ہیں ان کو آج رات تک بجلی جو ہے وہ نارمل سی ریسٹور ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیں، یہ ہر دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو اس کے بعد اس کو بڑی کامیابی قرار دے کر اس پر قابو پانے کی جو باتیں بتا دی جاتی ہیں. جو پاور سیکٹر کے تمام ذیلی ادارے ہیں وہ ڈھاک بیس پہ چلائے جا رہے ہیں، کوئی اس میں پرماننٹ نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ تو 4-5 مہینے ہوئے، پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے. تو یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اور جو انکوائری کمیٹی آپ نے بنائی ہے وہ کس کی سربراہی میں بنائی ہے، اور اس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں جو اس کی انکوائری کریں گے؟ وہ معاملہ پھر وہی ٹھپ کر جی، یہ تو ہمیں سب کے نماز استسقاء ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سیاسی استحکام عطا کرے، جس کے نتیجے میں پھر حکومتیں جو ہیں وہ تسلی سے بجائے یہ کہ وہ لانگ مارچوں کی پیش بندی کریں، وہ جو اداروں کی جو ریفارم ہے اور اصلاح ہے اس پر توجہ دے سکیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. انکوائری ٹیم کا بتا دیں. یہ انکوائری ٹیم GM ٹیکنیکل NTDC کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیکنیکل سروسز گروپ کے چیف ہیں اور NPCC کے چیف ہیں، اور اس کے علاوہ فیلڈ سے ہمارے جنرل مینیجر ایسٹ مینجمنٹ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل نیوٹرل لوگ ہیں اور ایکسپرٹ HR جی. اور 4 days میں وہ اپنی جی وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ ہم آپ کو بھجوا دیں. ابھی کر کے آئے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن. ٹیکنیکل فالٹ ہے بیسیکلی گدو میں یہ فالٹ ہے، گدو پلانٹ میں یا ٹرانسمیشن؟ میں دوبارہ دہرا دوں جی. یہ کراچی کے جنوب میں 2 لائنیں ہیں. ایک جو
NK1 کے نام سے لائن ہے جو ہمارے K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس کو ایویکویشن کرتی ہے, اور دوسری جو ہے اسی کے ساتھ K2 K3 کی دوسری لائن ہے جامشورو. وہ دونوں جو ہیں ان میں بیک وقت فالٹ آئی, اسی لیے میں نے بہت احتیاط سے یہ نہیں کہا کہ یہ حادثہ ہے یا کوئی ہوا کا جکڑ چلا ہے. انکوائری ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ دونوں لائنوں میں اکٹھا فالٹ آنا ایک اچنبے کی بات ہے جس کی ہمیں انکوائری ضروری ہے. یہ بتائیے کہ پہلے بھی یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, پورے ملک میں بھی ایسے ہوتا رہا, ابھی یہ ہوا کہ ایک حصہ بچ گیا ساؤتھ خرابی. آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی دنیا جدید ہو چکی ہے, آپ کی جب ایسا خرابی ہو محدود علاقے تک رہے, ساتھ والی ڈسکو بچ جائے, اس کے ساتھ یہ کیسکیڈنگ جس کو یہ کہتے رہے, اس کو مطلب یہ 3-4 سال سے یہی ہو رہا ہے سر. نہیں دیکھیے, جو ہم نے بہتری کی ہے اس کے نتیجے سے میں نے کہا ملک کا شمال محفوظ ہو گیا. کراچی شہر میں نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے اس وقت, صرف ان کو اب وہ جو 1000 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے دیا جاتا ہے اس میں وہ منقطع ہوا ہے. لیکن کراچی شہر کا اپنا ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے اس کو ہم نے, اس طرح میں نے کہا کہ 9:16 پر ہوا, 9:35 پہ ہم نے کراچی کو آئسولیٹ کر دیا جس کا آپ نے ذکر کیا, تو ہم نے کراچی کو محفوظ رکھا ہے. اب جیسے ہی ہمارے پاس ہماری جو جنریشن کیپیسٹی ہے دوبارہ یہ پلانٹس آن ہوتے ہیں جو بند ہوئے ہیں, تو ہم کراچی کو دوبارہ 1000 میگا واٹ ریسٹور کر دیں گے. تو کراچی کا سسٹم وائز اس میں کوئی ریپیئر اور مینٹیننس نہیں ہونی, وہ سسٹم اپنی جگہ پر کراچی کا موجود ہے. اور اس طرح ان تمام جو میں نے علاقوں کا ذکر کیا وہاں بھی کہیں بھی سسٹم کی خرابی نہیں تھی. وہ جیسے ہی پاور پلانٹس جو ہیں وہ ٹرپ ہوتے ہیں وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے, ان کو دوبارہ آن کرنے میں وقت ہے. یہ جس 2 جگہ سے یہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز میں خرابی آئی ہے اس کو فوری طور پر جوڑنے کے لیے ٹیمیں وہاں موجود ہیں, اور جس ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا. منسٹر صاحب 8000 میگا واٹ سسٹم BJ سے اچانک نکل رہی ہے, آپ پاور کے منسٹر ہیں, تو آپ نے کہا کہ ابھی انکوائری کروائیں گے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کرتے کہ آپ کے خلاف بھی انکوائری ہوتی, اور آپ بھی اس وقت تک الگ ہوتے وزارت سے جب تک انکوائری نہیں ہوتی. اگر آپ پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی اس کے بعد آپ وزارت دوبارہ جوائن کرتے اصولاً, یا آپ استعفیٰ دے دیتے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ شاید استعفے کا اعلان کرنے والے اس لیے پریس کانفرنس بلائی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیتے ہیں. آپ اپنی انکوائری بٹھائیں گے, وہی افسران ہوں گے, وہی لوگ ہوں گے, وہی انکوائری کریں گے, تو یہ کس طرح ہوگا کہ آپ کے خلاف تو کچھ بھی کارروائی نہیں ہے. دیکھیے جی, میری کارروائی کے لیے ملک میں بڑی مشکل سے جمہوریت کا جو دھاگا ہے وہ ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. پارلیمان موجود ہے, آپ اپنے منتخب نمائندوں سے رجوع کریں. پارلیمان کی باقاعدہ کمیٹیاں موجود ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو ہم تو مکمل طور پر اپنے آپ کو پارلیمان کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں, جو کہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے. تو پاکستان کے عوام کے نمائندے جو ہیں اگر اس پر ضرور وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں ضرور لیں. ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ تو صرف یہاں یہ بھی اس پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ پاکستان کے عوام کو درست معلومات جتنی جلدی ہو سکے وہ ہم پہنچا سکیں. جب یہ حادثہ ہوا اس وقت تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کدھر پرابلم ہوئی ہے, یہ کون سا سیکشن ہے جہاں جو ڈرپ ہوا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. تو اس میں وقت لگا کیونکہ وہ ایک دیہی علاقے میں ہے یہ لائنیں جہاں سے گزر رہی ہیں. تو جیسے ہی ہم نے تعین ہوا ہے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے, اور میں پھر دوہرا دوں کہ 800 میں سے جو ہے وہ اب تو تقریباً آئی تھنک 5 ہو گیا ہوگا. ہماری 5000 تو ہم نے ریسٹور کر دیا, تو اب 3000 کی کمی ہے. تو اتنی تیز ترین ریکوری جو ہے وہ بھی آئی تھنک کم ہی ہم نے دیکھی ہے. ہمارے پاس تو شٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں بڑے بڑے طویل, پورے ملک میں شٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں. تو اگر آدھا ملک بچ گیا ہے, میرا تو خیال تھا آپ مجھے ہار بھیجیں گے, آپ کہتے ہیں میں ریزائن کرتا ہوں. سر ایک سیکنڈ مجھے جان سر, جی ضرور سر صرف آپ کے لیے سر ایم ڈی صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کی 500 ٹرانسمیشن لائن کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے ملک میں؟ جی کلومیٹرز میں ہماری یہ 7000 پلس کلومیٹرز میں جو ہے. اچھا, یہ جو 7000 لائنز ہیں اس میں کہیں سنگل سرکٹ ہے کہیں ڈبل سرکٹ ہے, آپ کے علم میں آپ تو بیٹس کو کور کرتے ہیں. جی بیٹ کو کور کرتے ہیں. اب دیکھیں اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, لیکن ان ایونٹس کے لیے ہم نے کیپیبلٹی ڈیولپ کی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر ملک میں ہونے والے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے میڈیا کو بریف کر رہے تھے.